صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے، اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا۔ تو جب وہ لے کے آیا، میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے، پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے، اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو، جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی، ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا، وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا۔ لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں۔ یہی سپریم کورٹ کے ججز کو، جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے، اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں، الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے، اور انہوں نے ان کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا۔ مجھے تکلیف ہوئی، 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی، بہت ہوئی، لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو، ہم نے قبول کر لیا فیصلہ۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے۔ اب 1 سال ہو گیا ہے، اب سب کے پاس، اب بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے، کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کو، پاکستان کو، پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے۔ یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا۔ یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان، وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں، اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں۔ ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ان کی بار پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی، قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی۔ تو میں تب سے، جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے، گورنمنٹ نہ گرانا، اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا، میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں، وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اب سال کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے۔ ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں۔ کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسی آپ نے الیکشن کروائیں گے، سیاسی استحکام آئے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم، وہ ایک دم